السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جال حق میں اس سے پہلے تقلید سے متعلق تفصیل کے ساتھ بحث جاری اور غیر مقلدین کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے بعض اعتراضات اور ان کے جوابات بھی ذکر کیے گئے۔ اب آخری جو تقلید سے متعلق جو بحث ہے، جو خاتمہ ہے، وہ قیاس کی بحث ہے۔ قیاس سے متعلق غیر مقلدین اعتراضات کرتے ہیں کہ قیاس ایک ظن ہے، ایک گمان ہے، ایک رائے ہے قیاس کرنا۔ تو اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ظن سے کام لیا، اپنی رائے سے کام لیا، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، حالانکہ ظن کرنا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ ظن سے بچو، گمان سے بچو۔ ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بے شک بعض گمان یہ گناہ ہے۔ تو اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے قیاس سے کام لیا، ظن سے کام لیا، اور یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے اس کا جواب اپنے خاتمے، یعنی اس بحث کے خاتمے میں قیاس کی بحث کے ذریعے سے یوں ذکر فرمایا کہ شریعت کے دلائل جو ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بنیادی چیز ہے۔ شرعی جو دلائل ہوتے ہیں، دلیلیں ہوتی ہیں، شریعت کے دلائل یعنی دلیل پیش کرنے، شرعی طور پر دلیل پیش کرنے کے جو راستے ہیں، تو شریعت کے دلائل چار ہیں۔ چار طریقوں سے دلیلیں پیش کی جا سکتی۔ شریعت کے دلائل چار ہیں۔ کون سے چار؟ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ چار ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، یعنی پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر اس کے بعد اجماع امت، صحابہ کا جس پر اجماع ہو گیا، اجماع امت، اور پھر اس کے بعد ہے قیاس۔ یہ چار دلائل ہیں۔ اور اجماع کے دلائل یہ اس سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں کہ قرآن کا بھی حکم ہے اور حدیث کا بھی حکم ہے کہ عام جماعت مسلمین کے ساتھ رہو۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور حدیث کا بھی حکم ہے، اتبعوا سواد الاعظم،
سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم سے ملے رہو، یعنی جماعت مسلمین کے ساتھ رہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اجماع امت یعنی پوری امت کا جس پر اجماع ہو جائے، سب کا اتفاق ہو جائے کسی مسئلے پر، تو یہ بھی دلیل شرعی ہے۔ اور جو اس سے علیحدہ ہو تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ جہنمی ہے۔ اب چوتھی چیز جو ہے، چوتھا جو دلائل کی چوتھی قسم ہے قیاس۔ فرماتے ہیں قیاس کے معنی لغت میں ہے اندازہ لگانا، یعنی لغوی معنی جو اس کا میننگ جو ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے وہ ہے اندازہ لگانا۔ اور شریعت میں قیاس کہتے ہیں کس کو؟ فرماتے ہیں کسی فرعی مسئلے کو اصل مسئلہ سے علت اور حکم میں ملا دینا، یعنی کوئی فروعی مسئلہ ہے، فرعی مسئلہ ہے، تو اس کو جو ہے نا کسی سبب کی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے، کسی حکم کی وجہ سے، یعنی دونوں ایک جیسا لگ رہا ہو، تو اس وجہ سے جو ہے کسی فرعی مسئلے کو جو ہے وہ اصل مسئلہ سے جو ہے وہ کسی علت کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے ملا دینا، یعنی وہی حکم فرعی مسئلے کو بھی دے دینا۔ جو اصل مسئلہ کا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو اسی کی طرف نظر کرتے ہوئے کوئی فرعی مسئلہ بھی جو ہے اسی سے ملا دینا، یعنی ایک مسئلہ ایسا درپیش آ گیا کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو اس کی مثل کوئی وہ مسئلہ لیا جو قرآن و حدیث میں ہے، یعنی اسی کی طرح، اسی کے مثل ملتا جلتا، جس میں وہی علت پائی جا رہی ہے، وہی سبب پایا جا رہا ہے، وہی حکم پایا جا رہا ہے، تو اسی کے مثل کوئی مسئلہ لیا جو قرآن اور حدیث میں ہے، اس کے حکم کی علت معلوم کر کے یہ کہا کہ چونکہ وہ علت یہاں بھی ہے، یعنی وہی علت وہاں بھی تھی اور وہی علت یہاں بھی ہے، لہٰذا اس کا بھی حکم یہی ہے۔ اس طریقے سے یعنی ایک فرعی مسئلے پر بھی وہی حکم لگا دیا گیا، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ جیسے کسی نے پوچھا کہ عورت کے ساتھ اغلام کرنا کیسا ہے؟ عورت کے ساتھ اغلام کرنا یہ کیسا ہے؟ اغلام کہتے ہیں کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں وطی کرنا، اس کو کہتے ہیں اغلام۔ تو عورت کے ساتھ اغلام کرنا کیسا ہے، یہ کسی نے اگر پوچھ لیا تو ہم نے جواب دیا کہ حالت حیض میں عورت سے جماع حرام ہے۔ کیوں؟ حالت حیض میں عورت سے جماع حرام ہے، کیوں؟ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا یسألونک عن المحیض قل هو اذن، کہ اے محبوب آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ فرما دو کہ وہ پلید ہے، پلیدگی ہے، وہ ناپاکی ہے، وہ نجاست ہے۔ فاعتزلوا النساء، تو اس لیے عورتوں سے دور رہیں، یعنی حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہیں۔ تو وہاں پہ سبب دور رہنے کا جو حکم دیا گیا وہ کس سبب سے؟ پلیدی کی وجہ سے۔ حیض والی عورت سے جماع کرنا حرام ہے، کیوں؟ پلیدی کی وجہ سے۔ اور اغلام میں بھی پلیدی ہے، اغلام میں بھی پلیدی ہے، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ حالانکہ اغلام کا حکم ظاہری طور پر دیکھیے تو قرآن کی کسی آیت سے اس کا ذکر نہیں مل رہا ہے ہمیں، لیکن چونکہ حیض والی عورت سے جماع حرام ہے پلیدی کی وجہ سے، اس کا سبب قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ وہ پلیدی ہے، وہ نجاست ہے، تو وہی علت یہاں پر بھی پائی جا رہی ہے پلیدی، تو اس وجہ سے بیوی سے اغلام کرنا بھی حرام ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ جس عورت سے کسی کے باپ نے زنا کیا وہ اس کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ جس عورت سے کسی کے باپ نے، یعنی کوئی لڑکا ہے اس کے باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو وہ اس کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ جس عورت سے کسی کا باپ نکاح کرے وہ بیٹے کو حرام ہے۔ جس عورت سے کسی لڑکے کا باپ نکاح کرے،
لڑکے کا باپ نکاح کرے گا کسی عورت سے تو وہ یا تو لڑکے کی ماں ہوگی اور یا تو پھر کیا ہوگی، وہ لڑکے کے باپ کی موتوا کہلائے گی، لڑکے کی باپ کی منکوحہ کہلائے گی، یعنی یا تو اس کی ماں ہوئی، یعنی جس کو سگی ماں کہتے ہیں، اور ایک سوتیلی ماں، یہ تو ہم کہتے ہیں سوتیلی ماں، ورنہ تو لڑکے سے اور اس عورت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہی اس ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، تو کسی طرح کا تو تعلق نہیں ہے۔ تعلق کس کی وجہ سے بن رہا ہے؟ باپ کی وجہ سے بن رہا ہے کہ وہ باپ کی موتوا ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے پوچھا کہ جس عورت سے کسی کے باپ نے زنا کیا وہ اس کے لیے حلال ہے یا نہیں، تو ہم نے کہا کہ جس عورت سے کسی کا باپ نکاح کرے وہ بیٹے کو حرام ہے، وطی یا جزئیت کی وجہ سے، یعنی وطی کرنے کی وجہ سے وہ عورت، وہ سوتیلی ماں جو ہے وہ عورت بھی اس بیٹے پر حرام ہے وطی کرنے کی وجہ سے یا جزئیت کی وجہ سے، لہٰذا یہ عورت بھی حرام ہے، کیونکہ اس عورت سے بھی زنا کے ذریعے سے ہی صحیح لیکن وطی تو ہوئی، تو جزئیت ثابت ہو گئی، تو جب جزئیت ثابت ہو گئی تو اس لیے حرمت ثابت ہو گئی۔ تو اسی کو قیاس کہتے ہیں، اسی کو قیاس کہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہر کوئی قیاس نہیں کر سکتا کہ لاؤ بھائی اب ہر کوئی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو گمان کرنے لگے قرآن پاک کی کسی آیت سے کہ قرآن کا یہ حکم ہے قرآن میں تو اس پہ جو ہے اس کو فٹ کر دیا جائے، ہر کوئی قیاس نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ قیاس کرنے والا مجتہد ہو، اور مجتہد کے طبقے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ 6 طبقے ہیں وہ ذکر ہو چکے، تو ہر کس و ناقص کا قیاس یہ معتبر نہیں ہے۔ تو قیاس اصل میں حکم شریعت کو ظاہر کرنے والا ہے، اصل میں قیاس کیا ہے؟ جو شریعت کا حکم ہے اس کو وہ ظاہر کرنے والا ہے، پوشیدہ تھا مخفی تھا تو اس پوشیدہ اور مخفی حکم کو یہی قیاس جو ہے وہ ابھارتا ہے، بیان کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، خود مستقل حکم کا مثبت نہیں ہے، یعنی مستقلاً یہ اپنی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں بتاتا بلکہ کوئی پوشیدہ حکم تھا شریعت کا، اسی کو قیاس جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے؟ ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث کا ہی حکم ہوتا ہے مگر قیاس اس کو یہاں ظاہر کرتا ہے۔ قیاس کا ثبوت قرآن اور حدیث اور افعال صحابہ سے ہے، یعنی قرآن کا ثبوت، قیاس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن میں بھی ملتا ہے، قرآن میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو تم قیاس کرو، یعنی سوچو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، تو سوچنے کا حکم دیا گیا نا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اسی کو تو قیاس کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اور افعال صحابہ سے بھی ہے کہ قرآن فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت لو اے نگاہ والو، اے نگاہ والو، یعنی اے سوچ سمجھ والو تم عبرت لو، عبرت حاصل کرو۔ تو عبرت حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز پڑھو اور اس پہ فیصلہ کرو، تم اس چیز کو دیکھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، یعنی کفار کے حال پر اپنے کو قیاس کرو کہ اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ قرآن پاک میں فرعون اور فرعونیوں کا ذکر ہے غالباً یہاں پر، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ ذکر ہے، فرعون کے ساتھ کیسا عذاب ہوا، کیا حال ہوا، یا کسی بھی قوم کے ساتھ جو بھی عذاب وغیرہ ذکر ہوا، پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہوا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو تم عبرت پکڑو۔ کیا مطلب؟ یعنی اب یہاں پر تم قیاس کرو، سوچو، تم عقل رکھتے ہو تو اے عقل والو تم عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو، یعنی وہ واقعہ تم نے سن لیا، سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو اب سوچو کہ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو ہماری بھی پکڑ ہوگی، ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو ہم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہی مطلب ہے نا، تو اسی کا نام تو قیاس ہے، قرآن پاک سے بھی قیاس کا حکم ثابت ہو رہا ہے۔ نیز قرآن نے قیامت کے ہونے کو
نیند پر اسی طرح کھیتی کے خشک ہو کر سبز ہونے پر قیاس فرما کر بتایا ہے، اول سے آخر تک کفار کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، یہ بھی تو قیاس ہے۔ یعنی قیاس کے ہونے کو یہ نیند پر قیاس فرمایا ہے۔ قیامت کا ہونا یعنی قرآن پاک میں مثال کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے مثالیں پیش کی گئی۔ تو وہ مثال کس لیے پیش کی جاتی ہے؟ تاکہ اس پر قیاس کرتے ہوئے اصل حکم معلوم ہو جائے۔ کوئی مثال پیش کی جاتی ہے نا سمجھانے کے لیے، تو قرآن پاک میں بھی مثالیں پیش کی گئی، تو وہ مثالیں جو پیش کی ہے تو وہ بھی تو ایک طریقے سے قیاس ہی ہے، تو قیاس ہی فرما کر بتایا ہے، اول سے آخر تک جو کفار کی مثالیں بیان فرمائی ہے یہ بھی قیاس ہے۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام صفحہ نمبر 1088 جلد دوم میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین اللہ حکمها لیفہم بہ السائل، یعنی جو کسی قاعدہ معلومہ کو ایسے قاعدے سے تشبیہ دے، یعنی پہلے سے ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے جو معلوم ہے، وہ اصول وہ قاعدہ جو معلوم ہے اس کو ایسے قاعدے سے تشبیہ دے، مثال میں پیش کرے، تشبیہ دے جس کا حکم خدا نے بیان فرما دیا ہے تاکہ سائل اس کے ذریعے سے سمجھ لے، مثال پیش کرے تاکہ سائل جو ہے وہ اس تشبیہ کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھ لے۔ تو یہ باب ہی امام بخاری نے باندھا ہے یعنی قیاس پر۔ تو اس میں ایک حدیث نقل کی جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو حکم فرمایا۔ تو کس طریقے سے حکم فرمایا؟ یہ تعلیم امت کے لیے حضور نے جو حکم فرمایا نا، وہ کس طریقے سے اور کس علت کی وجہ سے اور کس سبب کی وجہ سے وہ حکم فرمایا، دیکھیے کہ ان امرأة جاءت الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقالت ان امی نظرت ان تحج افاحج عنها قال نعم حجی عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية قالت نعم قال اقض الذي له فإن الله احق بالوفاء۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی، حج کی منت مان لی ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ یعنی اب جو ہے وہ جانے کے لائق نہیں ہے، پوچھنے کا مطلب یہ تھا، تو اب میں ان کی طرف سے کیا میں حج کروں؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ نظر پوری میں کر لوں، میں ان کی طرف سے حج کر دوں؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں حج کرو، لیکن صرف اتنا ہی نہیں فرمایا۔ دیکھو یہاں پر قیاس کا طریقہ بھی حضور بتا رہے ہیں کس طریقے سے۔ حضور نے فرمایا ہاں حج کرو، اور کہا کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتی یا نہیں؟ اگر تمہاری ماں پہ قرض ہوتا کسی کا تو تم اس کو ادا کرتی یا نہیں؟ تو اس عورت نے عرض کیا کہ ہاں ضرور۔ تو فرمایا وہ قرض بھی ادا کرو جو اللہ کا ہے۔ تو یہ قیاس ہوا کہ نہیں؟ یہی تو، اسی کا نام تو قیاس ہے کہ اگر کسی کا قرض تمہاری ماں پہ ہوتا تو تم جس طریقے سے اس قرض کو ادا کرتی، تو ویسے ہی یہ والا بھی قرض، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو بھی تم ادا کرو۔ تو کیونکہ اللہ ادائے قرض کا زیادہ مستحق ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ تو یہ بھی تو قیاس ہی ہے نا، ایک چیز کو ذکر کیا سمجھانے کے لیے اور اسی پر دوسرے کا حکم بھی ذکر فرما دیا۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے نا، یہ حضور کا فرمان یہ کس وجہ سے تھا؟ اسی لیے تھا کہ آئندہ کبھی ایسا کچھ حکم آئے اور وہ اس حکم میں سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت پڑے اور ظاہری طور پر قرآن اور حدیث اور اجماع سے نہ مل سکے، تو پھر تم اس طریقے سے قیاس کرو۔
اسی لیے تو یہ حکم تھا، ورنہ تو حضور فرما دیتے کہ ہاں تم بس ان کی جانب سے بس حج کرو، بس اتنا بھی فرما دیتے تو کافی تھا نا. لیکن حضور نے سمجھایا، تو یہ تعلیم امت کے لیے کہ حضور نے قیاس کیا اور حکم فرمایا. مشکات شریف کتاب الامارہ باب ما علی الولاد صفحہ نمبر 326 اور ترمذی شریف جلد اول شروع ابواب الاحکام اور دارمی میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ کس چیز سے فیصلہ کرو گے. حضرت معاذ سے حضور نے پوچھا کہ اے معاذ بتاؤ، تم یمن کا حاکم تمہیں بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو تم فیصلہ کیسے کرو گے، کس چیز سے کرو گے؟ تو عرض کیا کہ کتاب اللہ سے، یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں نہ پاؤ تو، یعنی اگر تمہیں نہ مل سکے تو، ورنہ تو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن تم نہ پاؤ تو عرض کیا کہ اس کے رسول کی سنت سے، یعنی حدیث پاک سے. حدیث پاک سے میں پھر جو ہے وہ فیصلہ کروں گا کہ حضور نے فلاں وقت ایسا کیا، فلاں وقت یہ حکم فرمایا یا نہیں فرمایا، یا جو بھی ہے کس چیز کا حکم دیا، کس چیز سے منع فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر حدیث میں بھی نہ پاؤ تو، سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو عرض کیا، کیا عرض کیا حضرت معاذ نے؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں اجتہد برأیی ولا آلو. قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول اللہ. حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں بھی میں نہ پاؤں تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. یہی تو قیاس ہے نا، اجتہاد. اپنی رائے سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو راوی فرماتے ہیں، جو یہ حدیث روایت کرنے والے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے پر اپنا دست پاک مارا اور فرمایا کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہے. تو حضور قیاس سے راضی ہے. حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، تو حضور ان کی اس رائے سے اجتہاد کرنے والی بات پر دعا بھی فرما رہے ہیں اور رضامندی کی بھی دلیل سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، سند دے رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس سے قیاس کا تو ایک دم پرزور ثبوت مل گیا. چونکہ حضور کی ظاہری حیات میں تو اجماع نہیں ہو سکتا تھا نا، تو اس لیے وہاں پہ اجماع کی بات نہیں. وہ حدیث میں دو ہی بات ہوئی نا. حضور نے فرمایا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے، تو پہلے حضرت معاذ نے کیا کہا کہ قرآن سے. پھر حضور نے فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو حضرت معاذ نے کہا کہ حدیث سے. پھر حضور نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو حضرت معاذ نے کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو یہ حضور کی ظاہری حیات کا واقعہ ہے، تو اس وجہ سے چونکہ اجماع اس وقت نہیں ہو سکتا. اس وقت اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر تو حضور کا ہی حکم سب کچھ ہے نا. حضور تو ظاہری حیات طیبہ میں ہے، تو اس لیے وہاں پر اجماع کا ذکر نہیں ہوا. ہاں، ظاہری حیات طیبہ کے بعد اب کتاب اللہ یعنی قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، پھر اس کے بعد اجماع، پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے قیاس. تو وہی فرما رہے ہیں کہ چونکہ حضور کی ظاہری حیات میں اجماع نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اجماع کا ذکر حضرت معاذ نے نہیں کیا. اسی طرح صحابہ کرام نے بہت سے احکام اپنے قیاس سے دیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو قیاس فرما کر مہر مثل دلوایا جو بغیر مہر نکاح میں آئی. یعنی بغیر مہر کے، مہر کو ذکر نہیں کیا، نکاح ہو گیا اور اس میں مہر ذکر نہیں ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قیاس فرمایا، اور قیاس کے ذریعے سے یہ حکم فرمایا کہ اس پہ جو مہر ہے وہ مہر مثل ہے. مہر مثل کا مطلب یعنی اس جیسی عورتوں کا جتنا مہر ہوتا ہے اتنا مہر اس کو دیا جائے. یہ قیاس کیا، مہر مثل.
اور فرماتے ہیں کہ شوہر مر گیا، اور اب وہ اعتراض جو غیر مقلدین کرتے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، بہت زیادہ ظن سے بچو، اور تم لوگ قیاس کرتے ہو، قیاس میں بھی تو ظن ہے، یعنی اپنی رائے ہے نا، گمان ہے، رائے ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو بہت سے ظن سے بچو۔ تو اس میں ظن سے مراد یہ والا ظن نہیں ہے، یہ رائے نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ظن سے مراد بدگمانیاں ہیں، وہاں پہ ظن سے مراد کیا ہے؟ بدگمانیاں ہیں، یعنی مسلمانوں پر بدگمانی مت کرو، مسلمانوں پر بدگمانیاں نہ کرو۔ تو اسی لیے اس آیت میں اس کے بعد غیبت وغیرہ کی بھی ممانعت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اسی آیت میں جو ہے وہ غیبت کا بھی ذکر ہے کہ تم میں سے بعض جو ہے وہ بعض کی غیبت نہ کریں۔ تو یہاں پر جو ظن ہے، ظن سے مراد کیا ہے؟ بدگمانی۔ تو یہ آیت جو ہے وہ انہی کے اوپر جو ہے وہ حکم لگا دے گی کہ وہ لوگ ہمارے اوپر بدگمانیاں کر رہے ہیں اس طریقے سے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے یہ آیت۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے اس آیت میں اس کے بعد غیبت وغیرہ کی ممانعت ہے، ورنہ قیاس اور غیبت میں کیا تعلق؟ جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان، نجوا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، تو قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا؟ انما النجوى من الشیطان، یعنی مشورہ کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اب ایسے لوگ یہ جو ہیں، جو ایسی آیتیں جہاں پہ کچھ معنی ہو، کچھ مطلب ہو، اور کچھ اپنی طرف سے فٹ کر دیں، تو اب وہ یہاں پہ بھی کہ مشورہ بھی مت کرو کسی سے، کیونکہ مشورہ کرنا یہ تو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے انما النجوى من الشیطان۔ تو کیا ہر مشورہ شیطانی کام ہے؟ نہیں، بلکہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورے ہوں وہ شیطانی ہے۔ شیطانی مشورے جو اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، وہ شیطانی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ظن سے مراد کیا ہے؟ بدگمانیاں ہیں۔ اور جو قیاس کی برائیاں آئی ہیں وہ قیاس ہے جو حکم خدا کے مقابلے میں کیا جائے، یعنی کہیں پہ اگر قیاس کی برائی بھی آئی ہے تو مطلقاً قیاس کی نہیں، بلکہ وہ قیاس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں آئے، وہ قیاس، اس کی برائی ذکر کی گئی ہے۔ جیسا کہ شیطان نے قیاس کیا تھا نا، تو اس کی برائی ہوئی، شیطان نے سجدے سے منع کر دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا، اور پھر قیاس کرنا شروع کر دیا تھا۔ قیاس کیسے کیا تھا کہ جو ہے اے اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں افضل ہوں، وہ مفضول ہیں، تو اس وجہ سے میں کیسے ان کے سامنے جھک سکتا ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، یہ اس نے جو ہے عقل لڑائی، قیاس کیا۔ تو اس قیاس کی مذمت ہے جو اسلام کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اب اس کے خلاف کوئی قیاس کرے کہ نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اس کی مذمت ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ جو وہ قیاس جو حکم خدا کے مقابلے میں کیا جائے، جیسا کہ شیطان نے حکم سجدہ پا کر قیاس کیا اور حکم الہی کو رد کر دیا، تو یہ کفر ہے۔ غیر مقلد یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے انما اتبع ما یوحی الی، تو انما جو ہے نا وہ حصر کے لیے ہے، حصر کے لیے، حصر بولتے ہیں یعنی گھیرنے کے لیے۔ تو انما اتبع ما یوحی الی، کیا مطلب؟ کہ میں اسی کی پیروی کروں گا جو مجھ پر وحی کی گئی، صرف اسی کی ہی پیروی کروں گا۔ انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی صرف اور صرف میں اسی میں ہی پیروی کروں گا جو مجھے حکم ہوا ہے، جو مجھے وحی کی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کی جائے، تو نہ اجماع کی جائے، نہ قیاس کی جائے، صرف قرآن و حدیث کی پیروی ہو، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اجماع اور قیاس پر عمل بھی قرآن و حدیث پر ہی عمل ہے۔ اجماع پر یہ اور قیاس پر عمل کرنا یہ اصل میں قرآن اور
حدیث پر ہی عمل ہے کہ قیاس جو ہے وہ مظہر ہے. قیاس کیا ہے؟ مظہر ہے. یعنی ایک حکم مخفی تھا، پوشیدہ تھا، اسی کو ظاہر کرنے والا. کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ حکم جو ہماری نظروں سے اوجھل تھا، مخفی تھا، پوشیدہ تھا، قیاس نے اسی کو بیان کر دیا، ظاہر کر دیا. آخر میں منکرین قیاس سے دریافت کرتا ہوں کہ جن چیزوں کی تصریح قرآن و حدیث میں نہ ملے یا بظاہر احادیث میں تعارض واقع ہو، یعنی حدیثیں تو ہیں لیکن ایک حدیث دوسری حدیث سے ظاہری طور پہ ٹکرا رہی ہو، تعارض واقع ہو رہا ہو، یعنی ٹکراؤ ہو رہا ہو ظاہری طور پہ، تو وہاں تم کیا کرو گے؟ انہی سے سوال کرو یہ کہ تم وہاں پہ کیا کرو گے اگر قرآن میں نہ ملے تم کو، یا حدیث میں نہ ملے، یا حدیث میں مل بھی جائے لیکن دو طرح کا حکم ہو، دو طرح کا حکم ہو، ٹکراؤ ہو رہا ہو کہ نماز میں جو ہے وہ ہاتھ کان تک اٹھایا جائے یا کاندھے تک اٹھایا جائے، تو اب تم کیا کرو گے؟ ہاں کہ کان پہ بھی اور کاندھے پہ بھی ایسے ایسے جو ہے کثرت کرو گے، کوئی ایک ہی پر بھی عمل کرو گے نا. اب کسی ایک حدیث پہ عمل کرو گے تو دوسرے حدیث کو چھوڑنا لازم آئے گا یا نہیں؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ حدیث پہ عمل، تو اب ایک حدیث پہ عمل کرو گے تو دوسری حدیث کو چھوڑنے والے کہلاؤ گے یا نہیں؟ تو وہی فرما رہے ہیں کہ بظاہر احادیث میں تعارض واقع ہو تو وہاں کیا کرو گے؟ مثلا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سوال کر لو. ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اب وہ کہیں گے کہ جائز ہے. تو بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں ہے؟ ہوائی جہاز ایروپلین میں نماز پڑھنے کے بارے میں کہاں ہے؟ کہیں ہے؟ تو اب وہ بولے نہیں وہ اس کی وجہ سے ایسا ہے تو کشتی پہ. تو بھائی تم بھی تو قیاس ہی کر رہے ہو. یہ تمہارا غیر مجتہدین کا قیاس ہے اور ہمارا قیاس وہ ہے جو مجتہد کا قیاس ہے. تو اسی طرح اگر جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں جو ہے وہ رکعت اول میں جماعت تھی، رکعت دوم میں جماعت پیچھے سے بھاگ گئی، جماعت جو ہے وہ پیچھے سے بھاگ گئی، تو اب جو ہے وہ ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں؟ سوال کر دو ان سے ایسے ہی کہ جماعت تھی، جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں جماعت تھی اور دوسری رکعت میں جو ہے لاک ڈاؤن جیسا پولیس چل رہی ہے، ابھی آ گئی پولیس، پیچھے سے سب امام صاحب اکیلے ہی رہ گئے، باقی سب لوگ بھاگ گئے مسجد چھوڑ کے. اب کیا کریں امام صاحب؟ وہ جمعہ پوری کریں جمعہ کی نماز یا ظہر کریں؟ ہے نا، یہ ایک سوال ہے. تو اسی طرح بہت سے مسائل جو ہیں وہ قیاسیہ ہیں، تو اس میں کیا جواب ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ کسی امام کا دامن پکڑ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.